ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کریں گے ڈراپ شپنگ کے بارے میں کہ ہم اپنے ریٹرنس کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ ہاؤ ول یو ہینڈل ریٹرن اینڈ ریپلیسمنٹ؟ ریٹرنس آر این inevitable part of e-commerce business. Sometimes the return process can be as simple as a customer contacting you regarding an item they would like to return. The customer sends back to the product, then you refund the customer and contact the drop shipping supplier to credit or reimburse you. But this is not always the case. Be prepared for more complex return and replacement processes. Take the time to understand how our dropshipping service handles returns before creating your refund and return policy. Think though the steps of the e-commerce transaction. Here are some examples of questions to ask before signing on with a dropshipping supplier. Who is responsible for defects? Who covers return shipping fees for defective items? What are the supplier's restocking fees? What is the return window for customers? Questions like these can help you understand a drop shipping agreement and help paint a clear picture of the potential cost involved before you make changes to your business model. آپ رقم کی واپسی اور متبادل کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ واپسی ای کامرس کاروبار کا ایک انگیز ناگزیر حصہ ہے۔ بعض اوقات واپسی کا عمل اتنا ہی آسان ہو سکتا ہے جتنا کہ کوئی گاہک آپ سے اس چیز کے حوالے سے رابطہ کرتا ہے جو وہ واپس کرنا چاہتا ہے۔ کسٹمر پروڈکٹ واپس بھیجتا ہے، پھر آپ کسٹمر کو ریفنڈ کرتے ہیں اور ڈراپ شپنگ سپلائر سے رابطہ کر کے کریڈٹ یا آپ کو معاوضہ دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ زیادہ پیچیدہ واپسی اور متبادل کے عمل کے لیے تیار رہیں۔ آپ کی رقم کی واپسی اور واپسی کی پالیسی بنانے سے پہلے یہ سمجھنے کے لیے وقت نکالیں کہ ڈراپ شپنگ سروس ریٹرن کو کیسے ہینڈل کرتی ہے۔ ای کامرس لین دین کے مراحل پر غور کریں۔ ڈراپ شپنگ سپلائر کے ساتھ سائن ان کرنے سے پہلے سوالات کی کچھ مثالیں یہ ہیں۔ خرابیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ناقص اشیاء کے لیے واپسی شپنگ فیس کون پورا کرے گا؟ سپلائر کرنے والی ری اسٹاکنگ فیس کیا ہے؟ گاہکوں کے لیے واپسی کی کیا ہے؟ اس طرح کے سوالات آپ کو ڈراپ شپنگ معاہدے کو سمجھنے میں مدد کر سکتے ہیں اور اپنے کاروباری ماڈل میں تبدیلیاں کرنے سے پہلے اس میں شامل ممکنہ اخراجات کی واضح تصویر پینٹ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ How will you manage customer fulfillment questions and concerns? Even though you may not physically handle the products, you may still need to respond to customer questions and concerns about a shipment, delivery, or product quality. A seemingly small miscommunication with your dropshipping supplier can result in negative reviews and poor customer experience. To avoid this, consider the entire purchasing process from the customer's vantage point. Pay special attention to the following aspects of the customer experience. After ordering, do customers get a shipping notification on when to expect their orders? Do packages arrive in the expected time frame? Do products arrive in proper condition? Is the packaging a good reflection of your brand? Optimizing each of these touch points to create a positive customer experience, which can help you earn positive reviews and build brand loyalty. آپ کسٹمر کی تکمیل کی سوالات اور خدشات کا انتظام کیسے کریں گے؟ اگرچہ آپ پروڈکٹس کو جسمانی طور پر ہینڈل نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ کو کھیپ، ترسیل یا پروڈکٹ کے معیار کے بارے میں کسٹمر کے سوالات اور خدشات کا جواب دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کے ڈراپ شپنگ سپلائر کے ساتھ بظاہر ایک چھوٹی سی غلط بات چیت کے نتیجے میں منفی جائزے اور ناقص کسٹمر کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ اسے بچنے کے لیے گاہک کے نقطہ نظر سے خریداری کے پورے عمل پر غور کریں۔ کسٹمر کے تجربے کے درجہ ذیل پہلوؤں پر خصوصی توجہ دیں۔ آرڈر کرنے کے بعد کیا کسٹمرز کو شپنگ کی اطلاع ملتی ہے کہ ان کے آرڈرز کی توقع کب کرنی ہے؟ کیا پیکیجز متوقع ٹائم فریم میں پہنچتے ہیں؟ کیا مصنوعات مناسب حالت میں آتی ہے؟ کیا پیکیجنگ آپ کی برانڈ کے اچھی عکاسی کرتی ہے؟ کسٹمر کا
مثبت تجربہ بنانے کے لیے ان میں سے ہر ایک ٹچ پوائنٹ کو بہتر بنائیں، جس سے آپ کو مثبت جائزے حاصل کرنے اور برانڈ کی وفاداری بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔